أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بديع السماوات والأرض سورة البقرہ آیت نمبر 117 بدیع السماوات والأرض انوکھا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا اللہ تعالیٰ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا اور جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا یا فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ تو یقیناً کہتا ہے اس کام کے بارے میں کن کہ ہو جا فیکون بس وہ ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی دلیل ہے ان کے دعویٰ اتخاذ الولد کو رد کرنے کے لیے، اور یہ بہت ہی ابلغ دلیل ہے ان کے دعویٰ کے ابطال کے لیے، کیونکہ اس طرح کے الفاظ سورہ الانعام 110 میں وہ صراحتاً ذکر ہوئی ہیں کہ یہ بدیع السماوات والارض ان یکون له ولد، یہ ان کی اتخاذ الولد کے دعوے کو رد کرنے کے لیے ہی کہی گئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ابداع اور ولد کا عقیدہ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یہ دونوں جمع کرنا یہ محال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بدیع ذات ہے اور اس کے لیے اولاد ثابت کرنا یہ دونوں محال کو جمع کرنے کے مترادف ہے۔ طریقہ حجت اس آیت میں اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ابداع اور اختراع اس پر قادر ہے۔ اتنی بڑی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، زمین اور آسمان ناشنا طریقے سے پیدا کی ہے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کو ولدیت کی نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ زمین یا آسمان یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ ابھی تک کسی نے یہ قول نہیں کیا، کسی مشرک نے کسی زمانے میں بھی یہ قول نہیں کیا کہ یہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتی، تو اس میں موجود یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات یہ کیسے اللہ تعالیٰ کی اولاد وہ ممکن ہے کہ ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بدیع ذات ہے۔ تو اس لیے انسانوں کو، اس چھوٹی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا، اس کی نسبت اولاد کی اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا یہ محال ہے۔ دوسرا یہ ہے، دوسرا طریقہ حجت اس طریقے سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم الہ مانتے ہیں اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ یہود کو ایک شبہ یہ پڑا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا والد نہیں ہے، وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو الہ مانتے ہیں۔ تو رد اس میں اس طرح ہے کہ یہ زمین اور آسمان اس کا بھی تو والد نہیں ہے، اس زمین اور آسمان نے کس سے جنم لیا ہے؟ اگر یہ علت اور سبب الہ ہونے کی ہو کہ جس کا باپ نہ ہو وہ الہ ہوگا، تو اس طرح زمین اور آسمان یہ بھی بغیر باپ کے اور بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں، اس کو بھی پھر الہ مانو۔ اور حال یہ ہے کہ اس کا قول ابھی تک کسی مشرک نے نہیں کیا ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو پیدا کیا ہے، تو اس لیے یہ والد نہ ہونا یہ الوہیت کی دلیل یہ نہیں ہے۔ اب ابداع بدیع السماوات، ابداع یہ کہتے ہیں اختراع الشیء من مادۃ ولا فی زمان، اختراع الشیء من مادۃ کسی چیز کو مادے سے پیدا کرنا، ایسے مادے سے جو پہلے نہ وہ مادہ تھا اور نہ وہ چیز تھی، نہ مادہ موجود ہو اس کا اور نہ ہی وہ چیز بعینہ ہی موجود ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کر لے، اس کو کہتے ہیں ابداع۔ آسمان زمین اس کا مادہ موجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مادہ پیدا کر کے ان آسمان اور زمین کی وہ تخلیق کر دی۔ انسان کا مادہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ تخلیق کر دی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ وہ الہ ہے اور مخلوقات وہ الہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کو تخلیق اور وجود اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کے مادے کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق دی ہے، اس کے مادے کو وجود دی ہے اللہ تعالیٰ نے، پھر اس کو زمانے میں پیدا کیا گیا ہے، تو یہ کیسے مخلوق وہ ہو سکتی ہے؟
بدیع السماوات والارض، پھر بدیع السماوات والارض اس میں نسبت ابداع کی آسمان اور زمینوں کو ہوئی ہے، وہ اس لیے کہ انسان کے نظر میں یہ زمین اور آسمان سب سے بڑی مخلوقات ہے، انسان کی نظر سب سے پہلے ان پر پڑتی ہے عالم میں، تو معلوم ہوا کہ زمین اور آسمان جو اتنی بڑی مخلوقات ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو باقی تمام بطریق اولا اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوقات ہوں گی جو ان زمینوں اور آسمان کے درمیان میں وہ رہ رہی ہے۔ تو اگر زمین اور آسمان کو الہ کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہے تو اس لیے اس کے مابین مخلوقات کو بھی الہ کی نسبت کرنا وہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ان کو نسبت الہ کی کرو گے تو یہ پھر خالق بن جائے گی، الہ یہ خالق ہوگا، تو یہ زمین اور آسمان یہ خالق بن جائے گی، اور حال یہ ہے یہ تو مخلوق ہے، یہ تو مخلوق ہے، اور مخلوق اور خالق یہ دونوں ہم مثل اور ہم نظیر وہ نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا یہ الہ بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدیع السماوات والارض کہا، بدیع السماوات والارض یہ اللہ تعالیٰ کی غنا اس پر بھی دال ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کا احتیاج، وہ کسی قسم کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غنی ذات ہے۔ کیوں غنی ذات ہے؟ کیونکہ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ تو ناشنا طریقے سے، عجیب طریقے سے آسمانوں اور زمینوں کو وہ پیدا کرنے والا ہے، تو اس کا احتیاج اولاد کو کسی قسم کا نہیں ہے۔ اور سورہ یونس میں اس طرح وہ وارد ہوا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَهُوَ الْغَنِيُّ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، وہ هو الغنی، اللہ تعالیٰ تو غنی ذات ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہی مفہوم یہاں بھی ہے کہ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ تو غنی ذات ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، تو اس لیے ولدیت اس کا عقیدہ اور ابداع ان دونوں میں وہ منافات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بے احتیاج ذات ہے، کسی کو محتاج نہیں ہے، اس لیے بدیع السماوات والارض کہا ہے۔ بدیع السماوات والارض ترکیب لحاظ سے اس میں پھر اضافت فاعل کو ہوئی ہے، اضافت فاعل کو ہوئی ہے، اصل میں اس طرح ہے کہ بدیع سماواتہ و ارضہ، بدیع سماواتہ و ارضہ، اللہ تعالیٰ کی آسمان اور زمینیں یہ ناشنا طریقے، یہ ناشنا ہے، اور یا اضافت وہ مفعول کو ہوئی ہے، اضافت مفعول کو ہوئی ہے، اضافت مفعول کو ہو جائے تو مقصد یہ ہوگا جیسے ہم نے ترجمہ کیا بدیع السماوات والارض کہ ناشنا طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، انوکھے طریقے سے ان کو پیدا کیا گیا ہے، اور یا بدیع بمعنی مبدع، بدیع بمعنی مبدع ہے، تو پھر یہ بھی صحیح ہے مفسرین کے مطابق کہ بدیع بمعنی مبدع وہ لیا جائے۔ بدیع پھر یہ بدعت سے ماخوذ ہے، بدیع بدعت سے ماخوذ ہے، بدعت کہتے ہیں ایک چیز کو نیا پیدا کرنا جو پہلے موجود نہ ہو، جو پہلے کوئی چیز موجود نہ ہو اس کو نئے انداز میں اول سے پیدا کرنا، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اور بدعت یہ پھر کبھی کم میں ہوتی ہے اور کبھی کیف میں ہوتی ہے۔ کم میں ہوتی ہے مثال کے طور پر اس کی مقدار، اس کی جو تعداد ہے، مقدار ہے، اس میں کمی پیشی کرنا، اور کبھی کیف میں ہوتی ہے، کیفیت اس کی تبدیل کرنا، اس کی کیفیت میں کمی اور پیشی کرنا، تو یہ دو طریقوں سے بدعت ہوتی ہے دین میں۔ پھر بدعت یہ ایک فی الدین ہوتی ہے اور ایک لد دین ہوتی ہے۔ بدعت فی الدین یہ ناروا اور ناجائز ہے، اور بدعت لد دین یہ جائز ہے۔ بدعت فی الدین یہ ہے کہ کم و کیف، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے بارے میں کوئی حکم نہ کیا ہو، آپ نے نیا سا وہ چیز اسلام میں داخل کر دیا، تو یہ کم میں آپ نے بدعت کی۔ اور کیف میں یہ ہے کہ ایک چیز موجود ہے لیکن اس کی کیفیت، اس کا طریقہ تبدیل کر دیا، نماز موجود ہے لیکن نماز کا طریقہ تبدیل کر دیا، دعا موجود ہے اس دعا کا طریقہ آپ نے تبدیل کر دیا، یہ کیف میں آپ نے تبدیلی کی، تو یہ دونوں طریقے سے بدعت بن جاتی ہے، بدعت فی الدین۔
اور بدعت للدین، یہ جو ہم وسائل استعمال کر رہے ہیں، یہ اسپیکر وغیرہ، یہ چیزیں جو دین کی اشاعت کے لیے، دعوت کے لیے، یہ کتابیں وغیرہ، یہ بدعت للدین ہے، یہ جائز ہے وسائل استعمال کرنا۔ اور حدیث میں بھی فی کا لفظ آیا ہے، من احدث فی امرنا، جس نے نئی بات پیدا کی فی امرنا، ہماری اس دین میں، تو وہاں پر بھی فی آیا ہے۔ تو اس لیے بدعت فی الدین وہ ہر طریقے سے ناروا ہے، کمن و کیفن۔ اور بدعت کی مکمل تفسیر امام شاطبی رحمہ اللہ نے کتاب الاعتصام کتاب میں وہ ذکر کی ہے۔ تو بدیع السماوات والارض، اس پہ رد ہوا مشرکین کے عقیدہ اتخاذ الولد۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کام کا۔ طریقہ استدلال اس سے بھی یہ ہے کہ وہ ذات جس کی قدرت اتنی زیادہ ہو کہ وہ مخلوق کو ایک کلمہ کن سے وجود میں لا سکتا ہے، تو اس کو ولد اولاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اذا قضا امرا، اس کا مقصد یہ ہوا، تو اس کی ولد کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، قضا کہتے ہیں اتمام الشیء قولا و فعلا، کسی چیز کو مکمل کرنا قولا یا فعلا، اس کو کہتے ہیں قضا۔ یہاں پر قضا اتمام قول مراد ہے، قول کے مطابق، جیسے فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات، وہاں پر اتمام فعل میں ہے اور یہاں پر اتمام قول میں ہے، کیونکہ یہاں پر دوسری جگہ سورہ یاسین میں وہاں پر تصریح آئی ہے وَإِنَّمَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ، یقول لہو کن فیکون، تو وہاں پر قول کا لفظ وہ آیا ہے، تو یہاں اتمام قولاً ہے، اور فقضاہن 7 سماوات اس آیت میں پھر قضا اور اتمام وہ فعلاً ہے۔ پھر قضا کا اطلاق ارادے پر بھی ہوتا ہے، یہاں پر ہم نے دو قسم کا ترجمہ کیا، وَإِذَا قضا، جب اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے، اور یا وَإِذَا قضا، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے۔ اور مادہ قضا کا 63 دفعہ قرآن کریم میں وہ استعمال ہوا ہے، مختلف معانی سے، بمعنی خلقہ، خلق کے معنی پر، پیدا کرنے کے معنی پر استعمال ہوا ہے سورہ حامیم سجدہ میں، اور اسی طرح امر کے معنی پر سورہ اسراء میں استعمال ہوا ہے، فیصلے کے معنی پر سورہ سبا میں استعمال ہوا ہے، اور حق ادا کرنے کے معنی پر بھی استعمال ہوا ہے سورہ قصص میں، ارادے کے معنی پر یہاں پر استعمال ہوا ہے، تقدیر کے معنی پر سورہ انعام میں استعمال ہوا ہے، ادا کرنے کے معنی پر، ادا کرنا، قرض ادا کرنا، کسی وعدہ، دوسری چیز ادا کرنا، اس کے معنی پر سورہ بقرہ میں استعمال ہوا ہے، اور حکم شرعی اس کے معنی پر سورہ احزاب میں استعمال ہوا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، امر یہ مادہ اور لفظ قرآن کریم میں 166 دفعہ وہ استعمال ہوا ہے، اس کی بھی مختلف معانی ہے، دین کے معنی پر سورہ توبہ میں استعمال ہوا ہے، قول کے معنی پر سورہ کہف میں استعمال ہوا ہے، عذاب کے معنی پر سورہ انعام میں استعمال ہوا ہے، قتل جو بدر میں کفار کا ہوا تھا اس کے معنی پر بھی استعمال ہوا ہے سورہ انفال میں، وحی کے معنی پر سورہ طلاق میں، قیامت کے معنی پر سورہ نحل میں، اور نصرت اور مدد کے معنی پر سورہ آل عمران میں، اور ضم گناہ کے بارے میں استعمال ہوا ہے ضم الگناہ، ضم المعصیہ، اس کے معنی پر استعمال ہوا ہے سورہ طلاق میں۔ یہ مختلف معانی پر، یہاں پر ایجاد کے معنی پر بھی استعمال ہوا ہے، یہاں پر ایجاد کا معنی بھی ہے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کام کا یا ارادہ کرتے ہیں، فَإِنَّمَا تو یقیناً یقول لہو، کہتا ہے اس کو کن فیکون، کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ کن فیکون، معتزلہ جو مفسرین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کن فیکون یہ سرعت التکوین اس سے کنایا ہے، یعنی کن فیکون کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ لفظ کن یہ نہیں پڑھتا، اس پہ تکلم وہ نہیں کرتا، کیونکہ معتزلہ وہ کلام لفظی اس کے قائل نہیں ہے، اس کی منکرین ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لفظ کن پر تکلم کرے گا تو یہ کلام لفظی اللہ کے لیے ثابت ہو جائے گی، تو اس لیے وہ تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کن کا مقصد یہ ہے کہ سرعت التکوین کہ بہت جلدی وہ کام ہو جاتا ہے۔ کن فیکون کا مقصد یہ ہے کہ یہ کنایا ہے کہ وہ کام بہت جلدی ہو جاتا ہے، جیسے انسان کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے، تو اتنی دیر لگتی ہے اس چیز کے وجود کے آنے میں۔
تو مقصد یہ ہوا کہ وہ تکلم اس کن کے کلمے پر اللہ تعالیٰ کے قائل وہ نہیں ہے، کیونکہ پھر کلام لفظی اللہ تعالیٰ کی یہ ثابت ہو جائے گا اور وہ کلام لفظی کی منکر ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعین ہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کلام کرتا ہے، اور کن کا کلمہ اللہ تعالیٰ خود بولتا ہے اس چیز کو وجود کو لانے میں۔ پھر یہاں پر سوال ہے کہ یہ کن، یہ خطاب معدوم کو ہے یا موجود کو ہے؟ اگر کن خطاب معدوم کو ہو جائے تو معدوم کو تو خطاب نہیں ہو سکتی، اور اگر کن خطاب موجود کو ہو جائے تو یہ تو تحصیل الحاصل ہے، کیونکہ یہ ایک چیز پہلے سے موجود ہے، پھر اس کو دوبارہ خطاب کرنا اور وجود میں لانا ہے تو تحصیل الحاصل ہے۔ اور اگر معدوم ہے تو معدوم کو خطاب نہیں ہو سکتی، تو یہ خطاب کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معدوم کو بھی خطاب کرنے پر قادر ہے۔ ایک چیز معدوم ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو خطاب کرنے پر وہ قادر ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ یہ معدوم اور وجود یہ اصطلاح ہماری نسبت کے لحاظ سے ہے، ہماری نسبت کے لحاظ سے بعض اشیاء معدوم اور بعض موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اصطلاح کے مطابق معدوم اور موجود وہ سب برابر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہے، معدوم اور موجود۔ تو خطاب یہ معدوم کو نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہہ رہے ہو کہ اگر خطاب موجود کو ہو جائے تو تحصیل الحاصل آتی ہے، تو تحصیل الحاصل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز بالفعل موجود نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ موجود ہوتی ہے لیکن بالفعل اس کی وجود نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کے علم سے، قدرت سے اس کو بالفعل موجود کرنا یہ تحصیل الحاصل نہیں ہے، تو اس لیے تحصیل الحاصل بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بعینہ ہی کن کا کلمہ وہ پڑھتا ہے، جسے میں نے فرمایا سورہ یاسین میں تصریح آئی ہے، انما اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہاں پر ان یقول کا لفظ وہ اس پر تصریح آئی ہے۔ کن فیکون، فیکون یہ ترکیب لحاظ سے مرفوع ہے اور یہ خبر ہے مبتدا محذوفہ کے لیے، ہوا فیکون، کن تو ہوا فیکون، وہ چیز موجود ہو جاتی ہے۔ یا یہ یقول پر عطف ہے، فیکون یہ یقول پر عطف ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یقول میں ضمیر اللہ تعالیٰ کو راجع ہے اور یکون میں ضمیر مخلوق کو راجع ہے۔ یقول اگر آپ اس کو یقول پر عطف کرو گے تو یقول میں ضمیر اللہ تعالیٰ کو راجع ہے، یقول کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے، اور یکون فیکون میں ضمیر مخلوق کو راجع ہے، وہ مخلوق ہو جاتی ہے، موجود ہو جاتی ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ اس کا حکم ایک ہوتا ہے، معطوف اور معطوف علیہ اس کا حکم ایک ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تو ضمائر میں انتشار آ گیا، معطوف علیہ کا ضمیر ایک کی طرف راجع ہے اور معطوف کا ضمیر دوسری طرف راجع ہے، یہ تو انتشار فی الضمائر آ گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قاعدہ وہ میں ہے، وہ میں اگر حرف عاطف آ جائے اور اس سے آپ عطف کرتے ہو تو اس میں یہ قاعدہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ اس کا حکم ایک ہوگا، اس کے ضمائر میں انتشار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر عطف فا سے ہو جائے، فا سے عطف ہو جائے تو پھر اس میں یہ قاعدہ وہ نہیں ہے، پھر انتشار فی الضمائر وہ جائز ہے۔ یہاں پر فا کے ساتھ عطف وہ ہوا ہے، فیکون فا کے ساتھ عطف ہوا ہے، تو پھر یہاں پر انتشار فی الضمائر وہ جائز ہے۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ فیکون یہ اگر کن کے لیے جواب امر ہو جائے، فیکون اگر یہ کن کے لیے جواب امر ہو جائے تو جواب امر تو مجزوم ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ مرفوع ہے، یہ تو مجزوم نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے کیا کہ فیکون یہ کن کے لیے جواب امر نہیں ہے بلکہ یہ ہوا مبتدا کے لیے خبر ہے، یہاں پر ہوا مبتدا محذوف ہے اور یہ اس کا خبر ہے، تو اس لیے یہ مرفوع ہے۔ اور یا دوسرا ہم نے کہا کہ یقول پر عطف ہے، تو یہ دو جوابات پہلے سے ہی معلوم ہو سکتے ہیں۔ تو انما یقول له کن فیکون، تو ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں کن کہ ہو جا فیکون، تو وہ چیز وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ پھر دوسرا یہاں پر فائدہ یہ ہے کہ بعض عوام میں یہ ایک قول مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کن فیکون ذات ہے، اللہ تعالیٰ کن فیکون ذات ہے۔
یہ کہنا درست نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس بات پر رد کیا ہے کہ اس طرح کہنا کہ اللہ تعالیٰ کن فیکون ذات ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ شرک تک چلی جاتی ہے اس میں بات، کیونکہ اس میں یہ کن یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن یہ فیکون یہ مخلوق ہے، فیکون یہ مخلوق ہے۔ تو اگر آپ کہو کہ اللہ تعالیٰ کن فیکون ذات ہے تو نعوذ باللہ والعیاذ باللہ آپ اللہ تعالیٰ کو محل مخلوق کا بنا دو گے، اللہ تعالیٰ کو محل مخلوق کا بنا دو گے، اور اللہ تعالیٰ محل مخلوق کا وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مخلوق وہ حادث ہے اور اللہ تعالیٰ محل حوادث کا وہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اس بات پر علماء نے رد کیا، صرف اس طرح کہو کہ اللہ تعالیٰ کن ذات ہے، وہ ذات ہے جو کن سے تمام کام سر انجام دیتا ہے، یا دوسری کوئی تعبیر آپ وہ کہہ سکتے ہو، لیکن اس طرح نہیں سکتے کہ کن فیکون ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔